عمران خان کو در پردہ خفیہ ملاقاتیں عمران خان سے ہو رہی ہیں اور ان کو آفریں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ ڈیل بھی ہو رہی ہے۔ اور اگر کنفرم ڈیل ہو جاتی ہے، جب بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین پڑ جاتی ہے، تو پھر شہباز شریف اینڈ کمپنی کی چھٹی ہو جائے گی، قصہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ پی ٹی آئی کے سابقہ اراکین یعنی موافق گروپ میں 3 شخصیات اس وقت بہت ایکٹیو ہیں اور وہ جناب اپنا کردار رول پلے کر رہے ہیں، جن میں عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب اور جناب عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب اور آپ کے فواد چودھری صاحب، یہ تینوں اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مکمل اختیارات دے کر مذاکرات کے لیے، ڈیل کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ان کو فل اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ادھر سے پی ٹی آئی کے بھی طرف سے انہیں کچھ وہ کیا کہتے ہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ بات کو آگے بڑھائیں۔ اب ہوگا کیا کہ کچھ پاکستان کے اوورسیز پاکستانی جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، انویسٹر، انہوں نے یہ آفر کی تھی حکومت کو، اگر عمران خان اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے ہو جائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر عمران خان کو رہائی دے دی جائے تو وہ $1 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں کریں گے۔ اور یہ آفر بری نہیں تھی، کیونکہ اس وقت بے شک قرضوں کا بوجھ پاکستان کے اوپر لامحدود ہے، لیکن خزانہ خالی ہے اور نظام کو چلانے کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی وہ آفر ہوئی، ساتھ ہی فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور وہ محمود مولوی صاحب کی کانفرنسیں آ گئی اور وہ ایکٹیو ہو گئے، دونوں طرف انہوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ ایک اور جو عمران خان کی اقوام متحدہ میں حمایت ہوئی ہے، تو حکومت پر پریشر تھا، تو اب ان فواد چودھری اینڈ پارٹی کو انہوں نے پورے اختیارات دے دیے ہیں کہ ان کو ڈیل کرو۔ اس ڈیل کے سلسلے میں سب سے پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہوگی اور شاہ محمود قریشی صاحب اور جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب جو اڈیالہ میں قید ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان کی رہائی ہوگی اور معاملات کے مطابق یہ باہر آ کے، کیونکہ سینئر قیادت ہے، یہ اچھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین صحیح معاملات طے کر سکتے ہیں، جبکہ جو نئی قیادت ہے وہ آپ کسی کام کی نہیں، وہ سیاسی ان کا جو تجربہ ہے وہ ان سینئر قیادت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ عمران خان جیل میں ہی رہیں گے جبکہ یہ باہر سارے معاملات طے کریں گے اور ڈیل کو فائنل کریں گے، اور آہستہ آہستہ برف پگھل جائے گی، بلکہ پگھل چکی ہے، دونوں سائڈ سے معاملات سمجھے جا چکے ہیں کہ انف انف بہت ہو گیا جی۔ تو کیا ہوگا کہ یہ سینئر سیاسی قیادت رہائی کے بعد اپنا سیاسی کردار ادا کرے گی۔ حکومت کو پہلے نرمی دکھانی ہوگی تاکہ ان کے قیدی سینئر قیادت کو باہر کیا جائے، ان پہ مزید مقدمات نہ کیے جائیں اور طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ گڈ گیسچر ہوگا، تب عمران خان کے رویے میں نرمی آئے گی۔ تو اس لیے حکومت کو کہا گیا کہ تسی ہتھوڑا رکھو۔ ادھر سے
پی ٹی آئی کی جو سینئر موجودہ قیادت ہے ان کی طرف سے بھی ہتھوڑا رکھا جا رہا ہے. آپ ذرا غور سے کریں، غور کریں، توجہ کریں پچھلے 1-2 ماہ کے اندر تو ان کی جو سینئر قیادت پی ٹی آئی کی ان میں اسد کیسر ہے، سہیل افریدی ہے، سہیل اکرم راجہ صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس. ان تینوں کے کوئی رویہ سخت نہیں ہے کہ اے تحریک کر ڈانگے، اب چڑھائی کریں گے، اب چڑھائی، اب تحریک نکالیں گے، اب اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. ان کے ایسے بیانات نہیں ہیں. اس کا مطلب وہ بھی اپنے جو رویات ہیں، اپنا وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے بھی تھوڑا جا ہتھوڑا رکھا ہوا ہے کہ کدھرے کوئی گل بات ہو رہی ہے. اور میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اب ٹکراؤ نہیں ہوگا، پی ٹی آئی ٹکراؤ نہیں چاہتی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا. ہلکی پھلکی موسیقی ڈیالہ کے سامنے ہو رہی ہے، یہ ہوتی رہے گی. تو جناب ان کا رویہ جو سینئر قیادت کا ہے پی ٹی آئی کا، ان سے محسوس ہوتا ہے کہ 100% محسوس ہو رہا ہے کہ حالات، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ چکے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انتشار کی پالیسی ترک کر دی گی اور حکومت کی طرف سے بھی خاموشی ہے، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا، میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہنسے گی. حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں. اب پی ٹی آئی بھی آگے بڑھتی ہے تو ان کو 26 نومبر بھی نظر آ رہا ہے اور ثانیہ مرید کے بھی نظر آ رہا ہے کہ بس اس تو آگے تھے یہی رہ گیا. اور یہی واقعات کرا کے یہ ٹیسٹر تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ثانیہ مرید کے، خصوصاً جی اگے اسی ودے تے ثانیہ مرید کے یا 26 نومبر والا ثانیہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا. وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اگر میں پیچھے ہٹ گئی، اگر اسی پیچھے ہٹ گئے تو دنیا سے کی تو اگے ہی کہتے پیسہ کہ سارا ایک ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں سیاسی. تو معاملات یہاں آ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا، میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا سے گی. اب دونوں طرف سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے. بس یہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بس ہرانے کی بیانی گولہ باری ہو رہی ہے، ان کو نیچا دکھانے کی پھوکے خیر ہوندے پے نے. اور اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں نے ایک دوسرے کو توڑنے کی، ہرانے کی نہ ہر حد تک کوشش کی، لیکن دونوں کو ناکامی ہوئی ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہلے نمبر پر، دونوں نے تمام حدیں ظلم کی، بربریت کی، توڑنے کی، مروڑنے کی. الیکشن سے لے کر مخصوص نشستوں سے لے کر 26ویں آئینی ترمیم، جوڈیشل کمیشن اور 27ویں آئینی ترمیم، ہر ایک وہ ہتھ کنڈا پیکا ایکٹ لگا کے دیکھ لیا، لیکن عمران خان مائنس عوام میں نہیں ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور پی ٹی آئی نے بھی تحریکیں نکال کر مارے کھا کر دیکھ لیا. اس حکومت، اس سسٹم کا کچھ نہیں بگڑا. خصوصاً اب جب سے فیلڈ مارشل کو استثنا اور چیف آف ڈیفینس سٹاف کا عہدہ مل گیا ہے تو انہوں نے تک لیا ہوں ساڑی داڑ بھی نہیں کرنی. تو دونوں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہوں ذرا مل جل کے کام کرانا پڑے گا. اسی حجتاں تمام کر لیا، نہ مائنس عمران خان ہوئے اور نہ ہی پی ٹی آئی حکومت کو گرا سکی ہے، نہ عاصم منیر کو ہٹا سکی ہے. تے عاصم منیر صاحب محفوظ نے، اور جبکہ عمران خان جیل میں مقبول ترین ہے. تو یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھا جا چکا ہے. اور بیرونی دباؤ بھی حکومت کے اوپر ہے، وہ مقبول، عمران خان مقبول ترین بھی، بیرونی دباؤ بھی، بیرونی دنیا کا دباؤ بھی موجود ہے، عوامی دباؤ بھی موجود ہے. اور شہباز شریف کی کارکردگی بالکل زیرو ہے، ہونے کے نہ ہونے کے بعد. یہاں تک کہ حکومتی صحافی غرویدہ فاروقی صاحبہ، جن کو ہر سال یہ تمغے دیتے ہیں، میڈل دیتے ہیں، وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ نہ شہباز شریف سے حکومت سنبھالی جا رہی ہے، نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے.
اب تک کو غریدہ فاروقی کہہ رہی ہے سوچیں، ایم ہی نہیں، کچھ ان کو بھی اشارے ملتے ہیں تب وہ بولتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، تو انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ حکومت نہیں چل رہی، حکومت اور معیشت اور بے روزگاری، مہنگائی، عوام کے اندر اس وقت بھوک اور افلاس پھیلی ہوئی ہے، افراتفری پھیلی ہوئی، انتشار ہے، حکومت کے لیے لوگوں کے اندر بے چینی ہے، بے یقینی ہے، غم و غصہ ہے۔ تو اس لیے اب ضرورت تھی چاروں نہ چار پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا پڑے گا، اور ہاتھ ملانے کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے معیشت کو بحال کرنا تو حکومتی معاملات بحال ہوں گے، عوام کی صورتحال بہتر ہوگی، اور معیشت کی بحالی، سیاسی جو آپ کی عدم استحکام ہے، اس میں استحکام، سیاسی عدم توازن کو ختم کرنا ہے، سیاسی انتشار کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کرنے پڑیں گے، اور کرنے ضروری ہیں، ناگزیر ہو گئے ہیں، کیونکہ عوام بدحال اور لاچار ہے۔ اور یہ حکومت بقول گرویدہ فاروقی کے کہ سوائے عمران خان پہ تنقید کرنے کی صبح شام کوئی ایسا بیانیہ نہیں بنا سکے کہ عوام کے اندر سے عمران خان کی محبت ختم ہو جائے اور مریم نواز شہباز شریف کی محبت پیدا ہو جائے، وہ مقبول ترین ہو جائے، تو بیانی ایسا نہ بنا سکے ہیں، وہ عوام کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، قرضے پہ قرضہ ہے، قرضے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، جبکہ ہمارا جو خزانہ ہے وہ خالی ہے۔ تو پالیسی اب دونوں نے یہی بنا لی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی پالیسی تھوڑی چینج کی ہے کہ یہ شباب اینڈ کمپنی اس وقت ہارے ہوئے گھوڑے ہیں، اس پہ جتنا خرچہ کرو، مردہ ہاتھی میں جتنی جان ڈال دو، وہ زندہ ہاتھی نہیں ہوگا، وہ آپ کی کوششیں رائے گا جائیں گی، عوام کے اندر تو مقبول نہیں ہے، عوام کو تو پتہ ہے 47 کی حکومت کا کیا یہ ڈرامہ ہے، یہ سیاسی سسٹم ایک ڈرامہ ہے، تو اس لیے مردہ ہاتھی کے اوپر زیادہ اب خرچ نہ کیا جائے، اتنا ان پہ فوکس نہ کیا جائے کہ پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا دیا جائے تو بہتر ہے، اچھی پیش رفت ہے۔ اور پی ٹی آئی جمعرات اور منگل کو اڈیالہ کے بعد پاور شو کرے گی، دمادم مست قلندر کرے گی، احتجاج ہوگی، حکومت کی طرف سے بھی لاٹھی چارج ہوگا، طاقت کا استعمال ہوگا، واٹر کینن بھی استعمال ہوگی، گرفتاریاں بھی ہوگی، ہاں۔ اور پی ٹی آئی کے یہ ہفتے میں دو جو احتجاج ہیں، جو دھرنے ہیں، ان کو دو فائدے ہیں، ایک تو ان کی آواز بیرون دنیا میں جاری، انٹرنیشنل میڈیا ان کو کور کر رہا ہے، حکومت طاقت کا استعمال کر رہی ہے، اور وہ بھی حکومت کی فرسٹریشن ہے، ناکامی ہے، بوکھلاہٹ ہے، تو اس منگل اور جمعرات کی جو اڈیالہ کے باہر معاملات، ملاقاتیں ہیں، جو احتجاجی دھرنے ہیں، اس کا سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے، اس میں ان کو کامیابی ہو رہی ہے، حکومت کو ناکامی ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے، جیل شفٹ کر دیں، کہیں بھی کر دیں، عوام وہاں ملاقات کرنے پہنچے گی، فیملی پہنچے گی، جو ایک انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور وہیں وہ جلسے کرتے رہیں گے، جلسے کا خرچہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ منصور علی خان صاحب بھی بول پڑے ہیں، پہلے تو 60 بندے، 60-70 بندے تھے جی، کی ہو گیا جی، اور بھائی اگر بندے تھوڑے تھے تو پھر وہ لاٹھی چار، واٹر کینن، اس کے استعمال کی کیوں ضرورت پڑی؟ بولتے نہیں 50-60 بندوں کی کون سنتا ہے؟ جب ہزاروں میں ہو تو انٹرنیشنل میڈیا کوریج کرتا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا کور کر رہا ہے، بندے 60-70 نہیں، ہزاروں میں ہیں۔ اب پالیسی یہی ہے کہ تسی ادھر اپنا کام جاری رکھو، اسی ادھر کرتے رہاں گے، تے ٹائم ٹپ جائے گا، ڈیل تے ہو چکی ہے، گل بات تے ہو چکی ہے، اور ساری گل بن گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے بعد سنائی دی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، جیسے
طاقت کا استعمال اسرائیل فلسطین میں کر رہے تھے تو وہ مزاحمت کر رہے تھے، وہ برداشت کر رہے تھے، تو بات بنی، آواز سنی گئی فلسطینیوں کی۔ ایسے ہی پی ٹی آئی کی آواز سنائی دی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ تبدیل شدہ حکمت عملی جاری رہے گی، جاری ہے۔ اور اگر جب بھی پہ جاتی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، جیسا کہ ہوائیں بتا رہی ہیں کہ پہ چکی ہے، ہاتھ تھوڑے تھوڑے مل گئے ہیں، تو نون لیگ تو نہیں چاہتی، شہباز اینڈ کمپنی تو نہیں چاہتی، کہ ان کی لڑائی میں شہباز اینڈ کمپنی کی جیت ہے، اور ان کی رسائی میں، ان کی جفی میں شہباز شریف اینڈ کمپنی کی ہار ہے، تباہی ہے، ناکامی ہے، اور وہ بہت جلد ہو جائے گی۔ شہباز حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہونے والا ہے۔